अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सूबाई इंतखाबात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है। एक 9 मेंबर बेंच भी तश्कील दिया। कल इसकी पहली सुनवाई होगी। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद किफायत शायरी की शेर व शायरी हमने आज सुनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो किफायत शायरी है इसमें असल में कितने पैसे बच रहे हैं और कितना सिर्फ दिखावा है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में शहीद अरशद शरीफ साहब की आज 50वीं सालगिरह थी। पूरे पाकिस्तान ने उसको मनाया, हमने भी सेलिब्रेट की। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस हवाले से कुछ ग्लिम्सेस शेयर करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे आज की जो टॉप स्टोरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक 9 बेंच तश्कील दे दिया गया है और जो इस केस की समाअत है वो कल होगी। आज खुद नोटिस रजिस्ट्रार की जानिब से मौसूल होने पर यह नोट लिया गया था। इल्म में लाया गया है कि 2 सूबाई असेंबलियों को तहलील हुए 1 माह हो गया है, जिसकी वजह से ये सुओ मोटो नोटिस लिया जाता है। अब जरा बेंच की तश्कील जो इस हवाले से हो रही है उसका जायजा लेते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जी कि इसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, इजाजुल एहसन साहब इसका हिस्सा है, सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये नाम की बड़ी सिग्निफिकेंस है खसूसी बेंच के अंदर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं इस बेंच के अंदर कल बैठेंगे और ये पूरा मामला देखेंगे। जो 3 सवाल हैं जिसकी बेसिस पे कल ये तमाम सुनवाई होनी है, इख्तियारात का तयन होना है, वो 3 सवाल क्या हैं जो मेंशन किए गए हैं इसमें। वो ये है कि सूबाई असेंबली में आम इंतखाबात की इनेकाद की तारीख मुकर्रर करने की आईनी जिम्मेदारी और इख्तियार किसके पास है। सवाल नंबर 1 ये है। सवाल नंबर 2 ये है कि ये आईनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, ये है सवाल नंबर 2। और जो तीसरा सवाल है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से विफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारियां और फराइज क्या है। सो इसका जो पूरा आज का ये मामला है, इसका इस हवाले से जो इस नोटिस में लिखा गया है वो कहते हैं कि हमने ये नोट किया है कि प्रोविंशियल असेंबली जो कि पंजाब की है वो 14 तारीख को वो डिसॉल्व हुई और जो एडवाइस थी वो चीफ मिनिस्टर की थी। और उसके बाद से हमने देखा है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस होने थे, यानी कि एज सच इलेक्शंस टू द पंजाब प्रोविंशियल असेंबली आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन 90 डेज ऑफ द सेड डेट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 2242 of the Constitution. However, no progress appears to have taken place in this regard, and there is a real and imminent danger of violation of a clear and unambiguous constitutional command. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि 90 दिन के अंदर चूंकि इलेक्शंस होने की में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो बड़ी क्लियर हम देख रहे हैं कि आइन की वायलेशन का यहाँ पे खदशा है, खतरा है, इसलिए वो स्टेप इन कर रहे हैं इस हवाले से। उसके बाद जो साथ में ये बात भी की है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कन्फर्ड बाय द चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस हवाले से सीरियस क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं। Considering the fact that unless timely steps are taken to remedy the situation, there is an imminent danger of violation of constitution, which we are under a constitutional, legal and moral duty to defend. ये कह रही है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। We therefore consider it a fit case to refer to the Honorable CJP to invoke the suo moto jurisdiction. इस वजह से आज ये मामला अब कल एक 9 रुकनी बेंच सुनेगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हामिद खान साहब सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी नज़र से गुजरा होगा। ये 3 सवालात हैं जिनका तयन करना है। सबसे पहले तो सर ये जो बेंच की तश्कील इस हवाले से बात करेंगे। रुकनी बेंच है, तनकीद भी होती रही इससे पहले कि भाई एक 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच तो बनते हैं, लेकिन इस दफा ये 9 रुकनी बेंच बना है। इसकी सिग्निफिकेंस और क्या है सर, ये जो तादाद है जजेस की जिनको कल बैठकर ये केस सुनना है? मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने अच्छा किया है कि एक बड़ा बेंच बनाया है, क्योंकि ये इतनी अहमियत का हामिल है ये केस कि इसमें जजेस की सारे सूबों से नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इसलिए भी बड़ा बेंच बनता है। इसमें बलूचिस्तान से भी एक जज साहब हैं, एक जज साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बाकी जो जजेस हैं वो सिंध और पंजाब प्रोविंसेस से हैं। तो उससे ये होगा कि एक नेशनल जुडिशल बेंच सा बना है जो कि फैसला करेगा इन 3 अहम सवालात पर।
اور بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی 14 تاریخ جنوری کو تحلیل ہو گئی تھی اور اس سے 3-4 دن بعد ہی کے پی کی اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی، اور چونکہ ان کے پاس 90 دن ہی ہے آئین کے مطابق پورے اس الیکشن کرانے کو، تو اور 1 مہینے سے زیادہ وقت پہلے گزر چکا ہے، تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 40 دن گزر چکے ہیں پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئے، اور 35 دن گزر چکے ہیں کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئے، اور کوئی سٹیپ ہی نہیں لیا گیا، نہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے گورنرز نے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن کا شیڈیول دیا ہے، جس میں کہ وہ الیکشن سے تاریخ کو تو نہیں ہونا، اس سے پہلے کم از کم 35-36 دن کا تو ایک پورا شیڈیول ہوتا ہے۔ جی سر، اور 60 ڈیز کیمپیننگ کے لیے وہ کنفیوژن بھی ہے کہ اس کی کیمپیننگ کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ ایک اور بات حامد صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ 3 اہم سوالات خود ہی اس کا تعین کر کے یہ کل کے دن میں اس کے اوپر کیا ایشو کمپلیکس ہے یا یہ سمپل ہے، یا اس کا جلد آپ دیکھتے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا سامنے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ سنیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کل کے دن میں شاید یہ فیصلہ کریں، میں بھی اگلے ہفتے تک یہ جائے، کیونکہ انہوں نے رائے تو لینی ہے، اٹارنی جنرل کی بھی لینی ہے، اور بھی ہو سکتا ہے وکلا کو کی ایڈوائس کے لیے یا ان کو سنا جائے، اور ہر صوبے کی حکومت سے کو بھی سنا جائے، اور میجر پولیٹیکل پارٹیز کی بھی شاید نمائندہ کو سنا جائے۔ یہ تو کل وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ، لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے، سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسے اگلے 5-6 دنوں میں یہ فیصلہ کر دینا ہے، ورنہ تو معاملہ پہلے ہی اتنا وقت ضائع کر دیا ہے حکومتوں نے، اور بالخصوص یہ دونوں گورنر ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے تاریخ نہ دی، ایک آئینی فرض ادا نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن بھی اس نے بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لے کر اس پر بڑا بینچ بنا کر اس ملک کو جو موجودہ آئینی بحران میں سے نکالنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہوگی سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو حل کرے، تاکہ آئین کی جو خلاف ورزی آئینی جو ادارے الیکشن کمیشن اور گورنر جیسے کر رہے ہیں، اس کا جلد سے جلد حامد صاحب، کیا ہم یہ سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں، حالانکہ قانونی لیگل ٹیکنیکی تمام معاملات ہوں گے، کہ 90 دن کے اندر جو ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن ممکن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ابھی میرا خیال میں اتنا ٹائم ہے کہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو شیڈیول ہوتا ہے وہ تقریباً اتنے ہی 35-40 دنوں پر ہی محیط ہوتا ہے، تو اس حساب سے اگر ابھی بھی اگلے ہفتے میں شیڈیول دے دیا جائے تو ابھی 90 دن کے اندر یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ حامد صاحب، ابھی آپ کے سامنے ہی ہے، گزشتہ چند ہفتوں کے اندر ایک پنگ پونگ کھیلا جا رہا ہے جو کہ بڑا ہی کا کھیل ہے، جو تکلیف دہ ہے بڑا۔ گورنرز جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف معاملہ لوٹا دیتے ہیں، وہاں سے عدالت جاتا ہے، وہاں سے دوبارہ الیکشن کمیشن، پھر دوبارہ گورنرز، پھر صدر پاکستان سٹیپس ان۔ یہ جو پہلا سوال ہے کہ مختلف حالات کے پیش نظر اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے، اس کے بعد آئینی تاریخ مقرر کرنے کی ذمہ داری اختیار کس کے پاس ہے؟ سر، آپ کی لیگل اوپینین کے مطابق کس کے پاس ہے؟ یہ بڑی واضح ہے، یہ آرٹیکل 112 اور 224 وغیرہ اکٹھے پڑھے جائیں تو 90 دن میں اس کی تاریخ مقرر کرنا گورنر کا جو ہے اس کا فرض ہے، اس پر آبلیگیشن ہے، اس نے اپنی آبلیگیشن ابھی تک پوری نہیں کی، وہ تو فی الفور کرنی چاہیے تھی، اور طرح طرح کے بہانے، یعنی آپ سوچیں کہ گورنرز کیا بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیزالو ہم نے نہیں کی، کیونکہ ہمیں ایڈوائس چیف منسٹر نے کی تھی، ہم نے 48 گھنٹے کے اندر ہم اگر ڈیزالو کرتے تو پھر ہم تاریخ دیتے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں کی اور آئین کی شک کے مطابق 48 گھنٹے میں خود بخود یہ جو ہے ڈیزالو ہو گئی، تو اس لیے اس شک کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا، حالانکہ بالکل غلط بات ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ صرف مقصد اور اس میں بدنیتی تھی کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے اور الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے۔
اس کے علاوہ حامد صاحب ججز کی جو اس کے بینچ کے اندر جو پوری تشکیل ہے اس حوالے سے کچھ ججز کے نام کے اوپر آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات کا اظہار حکومت کر رہی، کیونکہ آج یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس حوالے سے بات کی ہے اور اس سے پہلے بھی ایک باقاعدہ ایک کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ نام سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ بینچ سامنے آ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تحفظات کا اظہار کرنا کافی نہیں ہوتا، یہ ججز کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کیس میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں، قانون یہی ہے۔ کسی کے اعتراض کے اوپر جج جو ہے وہ ریکوز نہیں کرتا، وہ الگ نہیں ہوتا، لہذا یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو ریکوز کر لے، چاہے تو وہ اس میں بیٹھے۔ اس لیے کسی فریق کے اعتراض کرنے پر جج پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ سر، اس کو ایک طریقے سے ہم وہ ان تمام الزامات اور ان تمام جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ ایک کیمپین بھی ہے اور کئی حد تک وہ جو انویسٹیگیشن کی بات بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ، پی ایم ایل این باقاعدہ یہ بیکڈ کیمپین ہے، یہ اس کا اس کو جواب بھی کنسیڈر کر سکے، ایک جواب بھی ہے آج یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے سو موٹو بینچ کی تشکیل اور یہ سارے معاملات؟ دیکھیے، یہ وہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ کسی اور کیس میں کسی جج کے اوپر کوئی الزام آیا ہے، ابھی تو اس آڈیو ٹیپ کی بھی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ درست ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اسمبلی کو ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن 90 دن کے اندر جو ہونے کی پابندی ہے آئین کے تحت، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ججز ہیں وہ چیف جسٹس ان کو اس بینچ میں انکلوڈ کرتا ہے، وہ خود بخود بینچ کا حصہ نہیں بن جاتے، لہذا اس بحث کو چھیڑنا پھر اس کے پیچھے یہ بدنیتی نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے 90 دن گزار دیے جائیں اور ہم 90 دن کی پابندی سے باہر نکل آئیں، اور الیکشن فی الحال جب تک ہم نہ چاہیں تب تک یہ الیکشن نہ ہو، یہ نیت نظر آ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنا الیکشن ایکٹ کے تحت جو ان کو استحقاق ہے 57 جو اس کی شک ہے اس کے تحت ڈیٹ کا اعلان کیا، اس کو ڈس ریگارڈ کیا ہے حکومت نے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ تھاٹ کو انٹرٹین بھی نہیں کر رہے، اس کا جواب بھی نہیں دے رہے، کوئی اس کو جوابی طور پہ ان کے ساتھ انگیج بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سو کل اس میں بھی بحث ہوگی کہ صدر کے کردار کے حوالے سے بھی آپ کا خیال ہے کہ گفتگو ہوگی اور ایک بار پھر یہ سیٹل ہو جائے گی بات کہ بھئی کیا صدر صاحب کا یہ آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب یہ مسئلہ بھی عدالت کو ریزالو کرنا پڑے گا کہ صدر کیا جب گورنر تاریخ نہ دیں اور جان بوجھ کر اس کو التوا میں ڈالیں جو کہ آئین کا ان کے اوپر ایک فرض ہے، تو پھر کیا اس صورت میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا صدر اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کا بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ ابھی میں انیشل ریاکشن دیکھ رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور یہ جو بن رہا ہے پورا سو موٹو نوٹس لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے بھی بینچ کے حوالے سے تحفظات کا ہلکا سا ذکر تو کیا، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ تنازع، یہ کنٹروورسی بڑھے گی یا آج کے بعد بس ٹھیک ہے اب ادھر اس سے معاملات یہیں سے آگے چلیں گے؟ آپ کو دیکھیں کہ آن سلاٹ ہوگا مزید؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس میں کوئی ایسی ٹھوس بات نہیں ہے کہ ججز کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس میں بیٹھے نہ، کیونکہ ججز کا کوئی اس میں اپنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ جو بھی جج 9 کے ججز کے نام ہیں ان کا کوئی کسی قسم کا بھی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہو کتنے دن میں ہو، ان کا کوئی، تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہر قسم کے انٹرسٹ سے بلند تر ہو کے آئین کی ایک تشریح کرتے ہوئے کریں گے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی جج کو بھی علیحدہ کرنے کے لیے ریکوز کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ ایک اور فائنل سوال سر، جو ایک اور تنقید، ظاہر سی بات ہے ایک آلٹرنیٹ ویو ہے، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ سارے جو سینیورٹی وائز جو شروع کے 5 ججز ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے بینچ کے اندر، یہ کمپلشن ہے، یہ خواہش ہو سکتی ہے یا کوئی اس کی اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میرے نزدیک اصولی طور پر میں اس بات پر اگری کرتا ہوں کہ جہاں اتنے اہم آئینی سوال ہیں تو سینئر موسٹ ججز میں ضرور بیٹھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قاضی فائز صاحب کی جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، ان کی موجودگی بہتر ہوتی، ان کو اس بینچ میں بٹھانا چاہیے تھا، لہذا
یہ اس میں سکم نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے جو تیسرے نمبر کے جج ہیں سینیورٹی میں جسٹس سردار طارق صاحب, ان کو بھی بٹھانا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ نہیں بھی بیٹھے پھر بھی کیونکہ ابھی تک جو سپریم کورٹ رولز ہے اس کے تحت یہ صوابدید چیف جسٹس کو دی گئی ہے. ہاں ان کو ایک روایت کو فالو کرتے ہوئے چاہیے تھا کہ کم از کم جو سینئر یونی جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کو بٹھایا جاتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی انہوں نے اپنی قانونی اس کے اوپر رائے دی ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ 90 دن سے آگے انتخابات جو ہیں ان کو اگر یہ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. اور بظاہر لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اب جو اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے تو یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, 90 دن کے اندر اسمبلیوں کی تحلیل سے الیکشنز ہو سکتے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر قانوندان. بہت شکریہ شعیب صاحب. اس کا پورے واقعے کا ایک کانٹیکسٹ ہے سر. 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آڈیو لیکس ہوتی ہیں, پھر ایک باقاعدہ کوآرڈینیٹڈ پریس کانفرنس ہوتی ہے, پھر بعد مطالبہ بھی آتا ہے وکلا باڈیز کی طرف سے کہ بھئی یہ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے ہیں, اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سو موٹو ہے اور ایک بینچ کی تشکیل, اور کل معاملات عدالت سننے جا رہی ہے. اس کو پورے کانٹیکسٹ میں آپ کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں جو آج کا یہ اقدام ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب نے بر وقت یہ سٹیپ لیا ہے, بلکہ بر وقت سے تھوڑا سا اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑا لیٹ یہ سٹیپ لیا ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں گے انٹیریئر منسٹر سے لے کر پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے منسٹرز یہ اس بات پہ بضد ہیں کہ الیکشن 90 ڈیز میں نہ ہوں, اور اسی وجہ سے جن 2 جج صاحبان نے ریکمینڈ کر کے بھیجا چیف جسٹس کو کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہماری پٹیشن پچھلے 15 دن سے پینڈنگ تھی بیفور دی سپریم کورٹ, جس کو فکس ہونا تھا, اور ہم نے عرضی ہیئرنگ کی درخواستیں بھی دیں کہ اس کیس کو جلدی فکس کیا جائے, کیونکہ یہ ٹائم باؤنڈ ایشو ہے. 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کی پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, انٹرم سیٹ اپ, گورنرز اور تمام ادارے, کیونکہ ادارے تمام آئین کے تابع ہیں, یہ آئین سے بالاتر نہیں ہے, اور آئین کی بالادستی کی خاطر اور رول آف لا کی خاطر ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان جنہوں نے قسم اٹھائی ہے, اوتھ لی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے پریزرو کرنا ہے, اس آئین کے کسٹوڈین ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کسٹوڈین ہیں, انہوں نے ہر حال میں آئین کی بحالی کرنی ہے, آئین کے مطابق کام کرنے کی ڈائریکشنز دینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے 9 رکنی بینچ بنا کے یہ بہتر اقدام کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز میں یہ الیکشن اب ہو جائے گا. اور اس دوران چونکہ ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہے, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی فیلڈ میں موجود ہے, پریزیڈنشل آرڈر بھی فیلڈ میں موجود ہے, اور یہ ساری چیزیں بھی وہ کنسیڈر کریں گے. اس سب کچھ کے باوجود دیکھیں بدنیتی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی, یہ 1 پیج پہ ہیں. پی ڈی ایم ہو گئی, الیکشن کمیشن ہو گیا, دونوں صوبائی اسمبلیوں کے بعد انٹرم سیٹ اپ کی جو حکومتیں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں, اور دونوں گورنرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سارے 1 پیج پہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کو الیکشن کی طرف نہیں لے صاحب, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر گزشتہ 3-4 دنوں سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. یہ اب آگے مزید آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوگا, یا آج کے اس اقدام کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے؟ یہ جو ظاہر سی بات ہے, یہ پی ایم ایل بیک کیمپین ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کر کے اس کی پولیٹیکل اونرشپ لے لی ہے. سو یا یہ کم ہوگا, زیادہ ہوگا, یا ابھی آگے آنے والے دنوں میں لڑائی بڑھے گی؟ دیکھیں, جب یہ قاسم سوری والی ججمنٹ دی, اسی بینچ نے امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں تھا, انہوں نے شادیانے بجائے انہی ججز کی نام لے لے کے تعریفیں کی. جب دوست محمد مزاری والی رولنگ آئی اور اس کو سیٹیسفائڈ کیا کورٹ نے, پھر اتنے بڑے الزامات لگائے کہ ہم بار ایسوسیشن کی طرف سے, میں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ہم فرنٹ پہ آئے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں, یہ بلیک میل کر رہے ہیں, پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, اور ہم ان کی مخالفت کریں گے. اور ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کی جائیں, لیکن جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا بینچ نے. اور اس کے بعد ٹائم اینڈ اگین جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ ان کے حق میں شادیانے بجاتے ہیں اور خود اور کہتے ہیں کہ جی آئینی اداروں کی بڑی عزت ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے. لیکن جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے, ابھی تک فیصلہ بھی نہیں آیا,
सही। बेंच ने ये रेकमेंड करके भेजा था कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस ले, तो इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ऑडियो लीक करके ले आए। और सबसे पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर ये पाबंदी थी, वो ये बताता कि ये पहली बात तो ये है कि ये कैपेसिटी किसके पास है। सर उसमें तो राय वुकला की उसमें भी तकसीम है सर, उसमें तो वुकला भी एक उनका ओपिनियन नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पहले तो तहकीक होनी चाहिए इसके कंटेंट के ऊपर, मतलब आपके सामने पहली बात तो ये कि वो वकला बिरादरी बड़ी माजरत के साथ हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के दोस्त। पाकिस्तान बार काउंसिल का सिटिंग मेंबर है प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्टर 2 ओहदे नहीं रख सकता। इनके अपने बार काउंसिल में ये जब थे उस वक्त के फैसले हैं। यही आजम नजीर तारड़ साहब उसको लीड कर रहे थे इस कैंपेन को, जब डॉक्टर फरोग नसीम लॉ मिनिस्टर भी थे और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी थे। सही। और उन्होंने अदालत में पेश नहीं होने दिया था कि जब तक ये रिजाइन नहीं करेंगे ये अदालत में पेश नहीं हो सकते। बहरहाल खैर ये अलग बात है, ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त सिटिंग मेंबर है और वो लीड कर रहे हैं, तो ये हमारी सही सर, बहुत शुक्रिया। हम ये कहते हैं कि इस वक्त ये नहीं होना चाहिए। ये तो फैसला बाद में होगा कि ये ऑथेंटिक है ये नहीं है और इसकी क्या कंटेक्स्ट क्या है, क्या वैलिडिटी है, क्या हैसियत है। ठीक है, उससे डिफेम करना जजेस को और उनकी इंडिपेंडेंस पे स्ट्राइक करना और उनको कंप्रोमाइज कराना इसलिए कि ताकि वो केसेस से पीछे हट जाएं, ये मेरा ख्याल है मुनासिब। बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कॉम्प्रिहेंसिव जो लीगल व्यू है वो दे रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे किफायत शुआरी की कैंपेन लॉन्च कर रही है जी हुकूमत। ये इस कैंपेन में कितना दम है, इसमें कितनी ज्यादा सिंसेरिटी है, ब्रेक के बाद इसका जायजा लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान ने आज किफ़ायत शुआरी मुहिम का आगाज़ कर दिया और उन्होंने जिस तरह से अनाउंस की, अपनी कैबिनेट के तमाम पार्टीज़ के मेंबरान को बिठाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे कान तरस गए हैं ये बात सुनने के लिए कि क्या हुक्मरान तबका पहले खुद कुर्बानी देने से शुरू करेगा। आज हमारा ख्याल था कि जब चूंकि ये किफ़ायत शुआरी की कैंपेन शुरू हो रही है तो वजीर आजम साहब इस बात का ऐलान करेंगे कि हमारी जो 85 मेंबर काबीना है, जिसमें SAPM है, स्पेशल असिस्टेंट है, मुशीरा रहन है, हम अपने से आगाज करेंगे किफायत शुआरी का और मैं अपनी इस कैबिनेट को स्लैश करूंगा और 30 से लेके 35 तक चले मैं अपने मेंबरान जो है जो कि बहुत कलीदी हैं उनको रखूंगा। हम किफायत शुआरी का आगाज खुद से करके दिखाएंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। वही जो एक हमारे टीप के जुमले हैं कि अशराफिया कुर्बानियां नहीं देती, गरीबों पे बोझ नहीं डालेगा जाएगा, आज वही बात कर दी वजीर आजम पाकिस्तान ने। इस बात का एतराफ़ किया जी कि इस मुल्क के अंदर अशराफिया जो होती है वो अपना हक अदा नहीं करती और अशराफिया के बच्चों को जो सहूलियात हैं वो गरीब के बच्चे को नहीं है। ये देख लीजिए आज वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या कहा। हक था अशराफिया का जिसमें हुकूमतें भी शामिल हैं और साहिब सरफत लोग भी शामिल हैं, वो हक अदा ना हुआ। अशराफिया जो है, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको शुमाली अमेरिका में इलाज वो करवा सकते हैं, वो जनूबी फ्रांस में उसका इलाज करवा सकते हैं। ये तो अशराफिया की सूरत हाल यहाँ है। वज़ीर आज़म साहब को इस बात का तो इदराक है, इस बात का भी इदराक है कि 85 मेंबर काबीना मौजूदा हुकूमत के अंदर इंतहाई गैर ज़रूरी है, लेकिन उसके बारे में कुछ किया नहीं जाएगा। हमें बताया जा रहा था कि जी कि मौजूदा जो सेटअप है इसमें बहुत सारे जो वुज़रा है, मुशरा है, वो तो अपनी तनख्वाह ही नहीं ले रहे, वो तो कोई पर्क्स ले ही नहीं रहे हैं और वो तो रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं। आज जब उसका पूरा ब्रेक डाउन वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं उनकी हुकूमत को और काबीना को, तो वो जो दावा था वो भी गलत खुद ही साबित कर दिया। एक कैबिनेट के अंदर मौजूद जो भी शख्स है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो है, चाहे पोर्टफोलियो ना भी हो, उसको क्या सहूलियात होती हैं जो कल से नहीं जो एक्सरसाइज की जाएंगी, ये वज़ीर आज़म ने खुद ही बता दिया। इस हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए ममलिकत, मावरिन ख़ुसूसी ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। जहाँ जरूरत होगी वहाँ वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। माविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे।
बात करेंगे जी इसके ऊपर। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के हिस्से में मेहताब हैदर साहब, फरहान बुखारी साहब, दोनों की मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। IMF ये कह कर थक गया है कि अपने जो मुल्क के अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं। IMF की जो इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर थी, जब उनसे इस सवाल पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली पूछा गया तो उन्होंने दोबारा इसी बात को दोहरा दिया। जरा सुनिए। तो सवालात वही हैं जी, हम कोशिश करते हैं इसको दोबारा चला पाए। आगाज करते हैं आपसे फरहान साहब। आज हमने देखा कि ये जो किफ़ायत शारी की मुहिम अनाउंस की है, बहरहाल काबीना का साइज हम स्लैश नहीं करेंगे, और ये जो पूरे पर्क्स बताए हैं इन्होंने, इसका पहले ये इनका फ़ायदा उठाया जा रहा था, हमें बताया जाता है कि जी रज़ाकाराना तौर पे हम कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन बहरहाल इज़ इट इनफ सर? क्या सिंबॉलिकली आपका ख्याल है चले एक अच्छी शुरुआत तो है? जी शुक्रिया। इंतहाई मज़ा का खैर सूरत हाल है। आज का जो ऐलान हुआ है उसके साथ ये भी बताया गया कि मजमूई तौर पे कुछ 200 अरब रुपए की बचत होगी। भाई पिछले हफ्ते आपने 170 अरब रुपए के जो टैक्सेस लगाए हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे कम आमदन वाले तबकात पे, जिसका बहुत बुरा असर होगा। अगर आप एक हफ्ता पहले ही अनाउंसमेंट कर लेते, 200 अरब रुपए पहले बचा लेते, ज़रूरी तो नहीं था कि शुरू में जो पहली ज़रब है वो लगे आम लोगों को, और फिर उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं पिछले चंद दिनों में इस पे कितना एक वावेला मुल्क में हुआ है, लोगों ने तनकीद की है। तो अब ये आज ये ऐलान हो गया है, और ऐलान किस हद तक मौसर होगा ये भी अभी हमें देखना है। ये ना भूलिए कि पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, यानी कोई शख्स पब्लिक ऑफिस में आके फिर वो अपना मनसब इस्तेमाल ना करे अपने ज़ाती फ़वायद के लिए, वो यानी वो सूरत हाल या वो क़वानीन या वो एक तर्ज बहुत कमज़ोर है। और इस पस मंज़र में जैसे कि आपने पहले फरमाया, बात तो तब बनती है अगर आज ये ऐलान हो जाता है कि जी 50 लोगों को घर भेजा जा रहा है, 85 में पता से नहीं 50 ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कर पा रहे और जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो समझ नहीं आता कि ये इतने लोगों का आखिर रखने की क्या वजह है। एक मजाक इस्लामाबाद में ये बना हुआ है, शायद आपने भी सुना हो, कि 85 मेंबरान की कैबिनेट में, काबीना में शायद 1-2 की तो जिम्मेदारी ये होगी कि वो बाकियों का नाम और कवायद जो है उनकी लिस्ट मेंटेन करें, और क्या वजीर आजम को सारे के सारे 85 लोगों के नाम याद होंगे? ये तो बहरहाल इस पे कई लोगों ने लेकिन मजाक आज बनाया जो है, लेकिन इम्पोर्टेंट एक सीरियस सूरत हाल है। जो एक और इम्पोर्टेंट जो बात है जिसको आज दोबारा इग्नोर किया गया है मेहताब साहब, जो टैक्स जिस तबके से लिया जा रहा है उसी के ऊपर मजीद बोझ डाला जा रहा है। जो अनटैक्स सेक्टर है उसके ऊपर टैक्स लगाने से अभी भी ये घबरा रहे हैं। सख्त फैसला क्या ये है कि भाई ऑलरेडी जिन पे टैक्स है उन पे और टैक्स थोप दो, या सख्त फैसले जो हमें बताए जा रहे हैं वो ये होने चाहिए कि जिनसे टैक्स लेने की जरूरत नहीं है उनसे टैक्स लेके दिखाएं हमें? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही ये है, दुनिया में सारी में टैक्स की फिलॉसफी ये होती है कि आप अमीर लोगों से जिनकी ज्यादा इनकम होती है आप उनसे टैक्स हासिल करते हैं और गरीबों की फलाह बहबूद पे खर्च करते हैं। पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उल्ट है। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो देखें तो पाकिस्तान में 88 to 90% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, चूंकि मैं विद होल्डिंग टैक्सेस को भी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहता हूँ। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गरीब आदमी पे बहुत ज्यादा होता है इसका, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जमा करके आप अमीरों पे और जो पाकिस्तान का एलीट कैप्चर है आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखें कि अभी IMF की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक GST का रेट हमने 17 से 18% बढ़ा दिया। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप बजाय डायरेक्ट टैक्सेस पे जाने के कि जहाँ पे अमीर तबका पैसे बना रहा है आप वहां पे टैक्स नहीं लगाते, बल्कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए उसी बात को जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे ये पूरी की पूरी फिलॉसफी ही फ्लॉड है। और IMF पे भी मैं आपको कहूंगा कि IMF एक तरफ कहता है कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वो GST में इजाफे की बात करते हैं, क्योंकि GST में इजाफे से फौरी तौर पर टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे IMF की प्रिस्क्रिप्शन भी गलत है।
اور جو ہم یہاں پہ اقدامات کر رہے ہیں وہ تو غریب نچلے اور جو عام طبقہ ہے اس کی کلنگ کے مترادف ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک ایسے وقت میں انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جب فوڈ انفلیشن 40% ہے اور جنرل انفلیشن 26.7% ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 اور 35% کو ٹچ کرے گی. کڑاکے تو نکل رہے ہیں. ایک ایسے ٹائم میں جب اسٹیگفلیشن کا شکار ہے، لو گروتھ ہے، ہائی انفلیشن ہے، آپ اوپر سے مزید ٹیکسز لگا رہے ہیں. یہ جو آج کفایت شعاری کی مہم اناؤنس کی ہے مہتاب صاحب، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ سمبولک ہے یا اس سے کوئی خاطر خواہ ہمارے پاس کتنے پیسے بچیں گے؟ یہ جو سب باتیں آج ہمیں بتائی گئی ہیں، یا یہ وہی آبویسلی یہ ہم کب سے سن رہے ہیں؟ میں وہ تصویر آج دیکھ رہی تھی، ضیاء صاحب بھی ایک زمانے میں سائیکل پہ آیا کرتے تھے، وہ اس وقت سے ہم کفایت شعاری کا یہ جو کچھ عرصے بعد کیمپین لانچ کر دیتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ پرائم منسٹر کا اپنا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی بنائی ایک بڑے ہی اچھے بیوروکریٹ ناصر کھوسا صاحب کی سربراہی میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر ان کی ریکمنڈیشنز کو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرتے، چونکہ اس کمیٹی کی رپورٹ میرے پاس ہے اور وہ کمیٹی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کم از کم 700 سے 800 بلین روپے کی بچت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ کی بات وہ کر رہے ہیں. آپ 200 ارب روپے کے میز لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی کی پوری رپورٹ پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی. ٹھیک ہے، شاید اگلے بجٹ میں آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن فوری طور پہ جو ڈیسیژنز انہوں نے کہے تھے ان پہ آپ عمل درآمد نہیں کر رہے. اور سوال یہ ہے کہ فرحان صاحب اب الیکشن میں جانا ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ ساری پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے تو آپ کا الیکٹورل نقصان ہوگا. کیا وہ زیادہ بڑا نقصان ہے یا یہ اس وقت جو جن کو ٹیکس کرنا چاہیے پر ٹیکس نہیں کر رہے ہیں وہ زیادہ بڑا گین ہے؟ کیونکہ جب اگر یہ سب کچھ اس خوف سے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی الیکشن ایئر میں فیصلے نہیں کرتی نا، لیکن جن سے ٹیکس لینا ہے ان سے ٹیکس لیتی بھی نہیں ہے. آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ منحصر اس بات پہ ہے کہ آپ کس کے انٹرسٹ کی بات کر رہی ہیں. اگر یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں نون لیگ قیادت میں ہے ایک طرح سے، اگر ان کے انٹرسٹ کی بات ہے تو ظاہر ہے وہ سیاسی طور پہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے، لیکن ایسا کرنا، یہ راستہ اپنانا ملکی معیشت کے لیے اور ملکی مستقبل کے لیے یہ تباہ کن ہے. کیونکہ ملک میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے کچھ سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ایسے فیصلے جن میں حکومت کی مقبولیت میں ایک شدید کمی آئے لیکن اس کے باوجود حکومت پھر فیصلے کرے کیونکہ پاکستان کی بقا، سلامتی اور بہتر مستقبل کے لیے وہ فیصلے اچھے ہیں، صحیح وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ عجیب سی ایک کھچڑی بنی اور ہوئی ہے آئرنی کہ یہ پاکستان ہے، بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مہتاب حیدر صاحب، آئرنی اس تمام فیصلے ایونچولی ہمیں کرنے پڑیں گے، ان تمام سیکٹرز کو ہمیں ٹیکس کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے جو اتنا پلوں کے نیچے سے پانی بہہ جائے گا تو وہ نقصان کو کون جو بعد میں کمپنسیٹ کرے گا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ارشد شریف کی آج 50ویں سالگرہ تھی، ہم سب نے منائی، پاکستان میں لوگوں نے منائی، اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ارشد شریف کی آج 50ویں سالگرہ تھی. اے آر وائی میں اس کے تمام کولیگز نے وہ منائی. پورے پاکستان پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس میں شرکت کی، اپنے اپنے تئیں اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا.